ایک گاؤں کے امام مسجد نے عیسائیت قبول کر لی اور یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ اسی گاؤں کے دیگر علماء اور اسلامی شخصیات امام صاحب سے ملنے ان کے گھر گئے تاکہ اصل وجہ معلوم کی جا سکے۔ دوران ملاقات امام صاحب جو کہ عیسائیت قبول کر چکے تھے کچھ اس طرح اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے صبح کی نماز سے دیر ہو گئی اور مسجد میں اقامت ہو رہی تھی۔ وضو کرتا تو زیادہ دیر ہو جاتی اور مقتدی لعن طعن کرتے، اس لیے سوچا آج بے وضو ہی جماعت کروا دوں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ دل میں خوف خدا بہت آیا اور میں کسی عذاب کا انتظار کرنے لگا، مگر اللہ نے مجھے مہلت دے دی اور کوئی عذاب نہ آیا۔ اس طرح میں نے کافی مرتبہ کیا لیکن کوئی عذاب نہ آیا، چونکہ اب دیر تک سونے کی عادت بن چکی تھی اور یہ بے وضو جماعت کروانا میرا معمول بن چکا تھا، جبکہ اللہ کی طرف سے کوئی بھی عذاب نہ آیا۔ میری بیوی کی طرف سے بھی کوئی تنقید، ناراضگی یا اصلاح نہ کی گئی۔ اس طرح ایک دن اذان ہو گئی اور غسل کی فرضیت کے باوجود میں نے اٹھ کر جماعت کروا دی، پھر بھی کوئی عذاب نہ آیا۔ یوں میری عادت بن گئی اور نہ ہی کوئی عذاب آیا۔ یوں میرا دل و دماغ سے خوف خدا جاتا رہا۔ ایک دن ذہن میں آیا کہ روزانہ صبح نماز کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، کیوں نہ عیسائیت قبول کر لوں۔ یوں میں نے عیسائیت قبول کر لی، مگر ابھی تک کوئی عذاب نہ آیا اور میں ایسے ہی خواہ مخواہ ڈرتا رہا، اور اب اتنے دن ہو گئے ہیں مگر کوئی عذاب نہیں آیا۔ گاؤں کے لوگ سن کر بآواز بلند اللہ اکبر اور استغفار کا ذکر کرنے لگے۔ ان میں سے ایک بزرگ بولے کہ اس سے بڑا اور کیا عذاب ہو کہ اللہ رب العزت نے تم سے مسلی اور دین اور نیکی کرنے کی طاقت ہی چھین لی اور تیری آخرت برباد ہو گئی۔ اس واقعے سے ہمیں بہت سارا سبق ملتا ہے۔ اللہ کے عذاب کسی پتھر کی بارش، زلزلہ، آندھی اور قحط سالی کے علاوہ اور بھی بہت ہیں جو ہم خوشی سے برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا مذہب فارغ وقت میں اور رات کو ذکر، اذکار، وضو، تسبیحات اور دعائیں پڑھ کر سونے کا حکم دیتا ہے، مگر ہم خوشی سے نیٹ پیکج کروا کر ذکر، اذکار، سنتیں، نوافل تو دور کی بات فرائض و واجبات ترک کر کے واٹس ایپ اور فیس بک پر لگے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس ایک نعمت کی سی چیز آ گئی ہے اور کوئی عذاب نہیں ہے، جبکہ ہم سے نیکی کرنے کی طاقت چھینی جا چکی ہوتی ہے۔ وہاں اب لانگ ٹاک ٹائم سے غیبت، چغلی، بہتان اور فضولیات کے علاوہ 8 اور 16 جی بی کے میموری کارڈ، آڈیو اور ویڈیو گانوں سے لیس پیسے دے کے کانوں کے لیے سیسا اور جہنم کی آگ، سانپ اور بچھو لیتے جاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اپنے روزمرہ کی مصروفیات کو خدا را ایک عقل مند اور با عمل مسلمان کے طور پر دوبارہ سے نظر ثانی کریں، اس سے پہلے کہ آخری عذاب بھی آ جائے۔ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی آخرت کی فکر کریں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیج پیارا اسلام لائک نہیں کیا تو لائک کر کے فالو کر دیجئے، اور ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہم ایسی مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔